بھی بتایا خان صاحب کو، میں نے کہا اگر آپ نے ملکوں کو ٹکٹ دی ہوتی نواز شریف کے مقابلے میں وہ بھی جیت جاتا. وجہ یہ ہے کہ تمہارے نام لیوا ہوگا جو لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے، اور جس کے ساتھ شریف لگا ہوگا جو ایکچولی بدماش ہے، نام شریف رکھتے ہیں، ان کو لوگوں نے ہرا دینا ہے. اور یہ اس میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگنا. بات یہ ہے کہ اگر نیتیں ہوں. دوسری بات کہ 5 مہینے، میں سمجھتا ہوں 5 مہینے بھی لمبی بات ہے. یہ دیکھنا کہ عید کے بعد یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج خواجہ آصف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو باتیں وہ کر رہا ہے، وہ تم ہارے ہوئے ہو، تمہیں شرم آیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ تم ریحانہ ڈار سے آ رہے ہو. تم نے جو ظلم ڈھائے عثمان ڈار پہ اور عمر ڈار پہ، تمہیں نہیں پتا جو ان کی بیگمات کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جو آپ نے ریحانہ ڈار کے اوپر تشدد کرایا ہے، اور وہ تم اتنی برے طریقے سے ہار کے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تم الیکشن جیت گئے ہو. جیت کیا ہار گئے ہو اور آ کر کے یہاں قابض ہو گئے ہو. اور اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو کے بجائے کوٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پبلک کے میں جانے کے قابل نہیں ہو. تم ذرا روڈ پہ کھڑے ہو کے میں چلتا ہوں اور ساتھ اس کو لے آئیں، آپ دیکھ لینا پبلک کس کی طرف آتی ہے اسلام کرنے، اور ان کو کیا کہتی ہے. چور چور کے تو ان کو شہباز شریف کہیں جا رہا تھا تو وہاں پیچھے گاؤں میں کھڑے ہوئے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے. یہ ان کی کرتوت ہے. ایک بچے اسکول میں جاتی ہے مریم نواز جو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے ڈاکو رانی، وہ اسکول کے بچوں نے نعرہ لگا دیا مریم کے پاپا چور ہیں. وہ گارڈ ان کو روک رہا ہے، وہ آپ کے پاس ساری ویڈیو موجود ہے. بھائی اگر یہ آپ کی حکومت ہے تو پھر آپ کو خود شرم آنی چاہیے، خود چھوڑ دینا چاہیے. سر 9 مئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایکسپوز ہوا ہے، سائفر جو ہے وہ امریکہ میں ایکسپوز ہوا ہے. تو عمران خان کی رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، جو مقدمات تھے وہ بوگس ثابت ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ دیوتا بنا کے باہر لانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کی آنکھ کا تارا ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ہم ان کو کہتے تھے ساڑی گل عوام نال ہو گئی ہے، اور عوام نے ہمیں جتوایا. آج جتنے دیر کے لیے ایک ایک دن ان کے لیے عذاب کی صورت مسلط ہوگا، میں بتا دوں یہ اپنے عذاب میں اپنے بوجھ تلے یہ گر جائیں گے. آپ دیکھ لینا جتنا یہ 2/3 میجارٹی یہ وہ دیکھیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آئینی اور قانونی حیثیت، اس لحاظ سے تو یہ فارغ ہو گئے. ایک ہوتی ہے اخلاقی حیثیت، مارل اتھارٹی، بہت بڑی بات ہوتی ہے. سوشل اتھارٹی، لوگ ایکسیپٹ کریں سوشلی آپ کو، پبلک ایکسیپٹ کرے. آپ کی مارل اتھارٹی زیرو ہو چکی ہے، ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. اس گندے نظام کو جتنا ننگا کر کے چوک چراہے میں کھڑا کر دیا ہے عمران خان کو، مجھے بتائیں یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دس کریڈٹ گوز ٹو مسٹر عمران خان. اس 76 سال کے برے نظام کو ننگا کر کے اس نے چوک چراہے پر کھڑا کر دیا. ایک عام مزدور کسان بندے سے پوچھے گا کون چور ہے، وہ نام بتا دیں گے. اس کے ہینڈلرز کون ہیں، وہ نام بتا دیں گے. اور سامنے ایک شخص ایماندار اس کا نام بتائیں گے، وہ ہر شخص 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک وہ کہے گا عمران خان. وہ آنسٹ آدمی. سر یہ بتائیے گا کہ 2 سوالات ہیں. ایک ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کہ ہر جو حکومت میں آتا ہے یا اپوزیشن میں سیاستدان ایک شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، ہمیں دھاندلی ہمارے ساتھ ہو گئی. سیاستدان کیوں آج تک ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے طاقتور کا سامنا کیوں نہ کر سکے؟ دوسرا سوال سر، اس وقت پنجاب میں مریم نواز کی جانب سے کچھ ڈرائیوز شروع کی گئی ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں جو کہ ان کے مطابق وہ عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے کار شروع کی ہیں. عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ایسے کام کیوں نہ کیے مریم؟ دیکھیں پہلے سوال کی بات آپ کو بتا دوں، پولیٹیکل پارٹی اگر ہے، میں مانتا ہوں نمبر 1 پی ٹی آئی. مذہبی پارٹیوں کو تو آپ سائڈ پہ کر دو. مذہبی پارٹی میں بھی اگر آپ کو کوئی پارٹی ملے گی تو وہ جماعت اسلامی ہے. باقی یہ وراثتی کاروبار ہے، یہ کرپشن کے ذرائع انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ مافیا بن چکے ہیں. مجھے بتا دیں نواز شریف فیملی میں کوئی ایک بڑی سیٹ فلاں شریف اس کا کوئی سلسلہ ختم ہوتا ہے؟ زرداری کو دیکھ لیں، جو ایک بچہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا اس کو وصیت کے ذریعے بنوا دیا کہ جی وہی بنے گا. مولانا فضل الرحمان ہے،
تو اسی نے ہی رہنا ہے، اس کے پھر بیٹے نے آنا ہے، اس کے سمدی نے آنا ہے، اس نے آنا ہے، اس کی بیٹی نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، اس کے سگے بھائی نے آنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، پارٹیز کی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سیاست کے نام کو ان لوگوں نے داغدار کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے سیاست کو ایک داغ اور دھبے کے طور پر لے لیا ہے۔ یہ لوگ سیاستدان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ سیاستدان یا لیڈر وہ واحد ہے، وہ عمران خان۔ آج آپ اس کو موقع دیں، وہ ملک کو بھی آگے لے کے جائے گا۔ وہ ٹرو اسپرٹ میں آج اس کے ساتھ، نام کے ساتھ جس کا نام لگ گیا وہ باعزت ہو گیا، اور جو اس کو چھوڑ کے گیا وہ بے عزت ہو گیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے